بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ مصر کی تہذیب ایک قدیم اور عظیم تہذیب ہے، آج میں اس پر بات کروں گا۔ مصر دریائے نیل کے کنارے تقریباً 3100 قبل عیسوی سے لے کر 30 قبل مسیح تک انتہائی تیزی سے پلی پولی ہے اور اس کی عجیب تاریخ ہے۔ یہ تہذیب دنیا کی چند اولین تہذیبوں میں شامل ہے اور ترقی یافتہ تہذیبوں میں بھی اس کا شمار ہوتا ہے۔ مصر کو اسرار اور علم کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں آپ کو اسلامی سارے رنگ نظر آتے ہیں۔ اس تہذیب نے مختلف شعبوں میں بے پناہ ترقی کی ہے اور بے شمار راز اس میں چھپے ہیں۔ اس میں علمی نکات بھی آپ کو نظر آتے ہیں اور محققین نے انتہائی دلچسپی کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے۔ یقیناً آج آپ کو میرا یہ ولاگ بہت پسند آئے گا کیونکہ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ کن وجوہات کی بنا پر مصری تہذیب وہ منفرد ہے اور اسے خاص مانا جاتا ہے۔ مصر کے لوگ تو فرعونوں کے دور میں بھی معاشرت، معیشت، مذہب اور فن تعمیر کے میدان میں بہت ترقی یافتہ تھے اور فرعون کے واقعات کی وجہ سے بھی مصر مسلمانوں کے قریب انتہائی دلچسپی کا حامل ملک ہے۔ قدیم مصریوں نے بڑے بڑے اہرام، معبد خانے اور دیگر عمارتیں تعمیر کی تھی جو آج بھی موجود ہے اور عقل اور سائنس دنگ رہ جاتی ہے ان کی کاریگری کو دیکھ کر، ان کے علم کو دیکھ کر اور ان کے نقشوں کو دیکھ کر آج بھی سائنس حیران ہے۔ مصریوں نے ہائیروگلیفس نامی تحریری نظام بھی ایجاد کیا جو آج بھی دنیا کو حیران کرتی ہے اور ان کی تحریری زبان کتاب الموتیٰ نامی ایک مذہبی کتاب بھی ایک اہم دستاویز سمجھی جاتی ہے۔ اگر آپ تاریخ میں اس کو پڑھیں گے تو آپ حیران ہوں گے۔ مرنے کے بعد کے تصور اور مذہبی عقائد یہ اس کتاب نے محفوظ کیے ہیں جو ہزاروں سال پر محیط ہے۔ ہائیروگلفس قدیم مصری معاشرت اور مذہبی ضروریات کا ایک انتہائی اہم نتیجہ ہے۔ یہ تحریری نظام قدیم مصر کے علم، مذہب اور ثقافت کو محفوظ کرنے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے اور یہ انتہائی دلچسپ ہے۔ اگر آپ ہائیروگلفس کے بارے میں پڑھیں گے تو اس کی جو ابتدا ہے یہ تو میں نہیں بتا سکتا کیونکہ محققین نے اس کے بارے میں کچھ خاص نہیں کہا، مگر اس کا جو رسم الخط ہے وہ 3300 قبل مسیح میں شاید استعمال ہوا تھا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ابتدائی شکل میں جو تصویریں تھی اس کی اور جو شکلیں یہ لوگ بناتے تھے وہ انتہائی پیچیدہ اور جامع تھی، اسی لیے جب سائنسدانوں نے اس پر ریسرچ کیا تو وہ حیران ہو گئے۔ ہائیروگلفس کو سمجھنے میں سب سے بڑا کردار روزیٹا اسٹون نامی پتھر نے ادا کیا تھا اور اس کو تقریباً 1799 عیسوی میں مصر میں فرانسیسی فوجیوں نے دریافت کیا تھا اور ایک جنگ کے دوران جب اس کو یہ پتھر ملے تو اس پر مختلف نقشے ان کو ملے تھے اور ان پر ڈیموٹک اور یونانی زبان میں بھی الفاظ لکھے ہوئے تھے جس کے بہت سارے ترجمے کیے گئے اور فرانس کے ماہر لسانیات فرانسو شامپولیون نے 1822 میں اس پتھر کی مدد سے ہائیروگلفس کا ترجمہ کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے جو پوری دنیا کے سائنس کے لیے ایک چیلنج بھی تھا اور اس نے قدیم زمانے کو سمجھنے میں انتہائی آسانی پیدا کی۔ یہ انتہائی انٹرسٹنگ ہے، آپ گوگل پر سرچ کریں آپ کو مزہ آئے گا۔ اسی طرح فنون میں بھی مصر میں 2 تعمیر کا عروج تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اہرام مصر ایسا عظیم اہرام جیزہ اس دور کی حیرت انگیز مثالیں ہیں کہ اس کے علاوہ مصر میں بنائے گئے مجسمے، دیواروں پر کھدائی،
اور ان کی جو نقاشی ہے دیواروں پر مصری فنکارانہ صلاحیتوں کی وہ گواہی دیتے ہیں، اور ہر کوئی اس کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے۔ آپ ضرور مصر جائیں، میری بھی بڑی خواہش ہے کہ میں مصر جاؤں، اور سب سے پہلے مصر میں مرنے کے بعد جو زندگی ہے اس کے بارے میں انہوں نے یہ خیال پیش کیا، اور انسان کے روحانی سفر اور آخرت کے بارے میں بھی انہوں نے مختلف نظریات کو جنم دیا، اور مصر کے معبدوں میں پائے جانے والے نوادرات ہو گئے، ان کے عقائد کی پرانے زمانے میں بھی وہ عکاسی کرتے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو اس وقت بھی وہ صحیح مانتے تھے۔ اب مصر کی جو تہذیب ہے وہ آثار قدیمہ کے دریافتوں نے اس کی وجہ سے انسانی تاریخ میں بہت ساری معلومات وہ پرانے زمانے کی انسانوں کو بتا دی ہے۔ مثلا ٹوخٹامون کا مقبرہ، اس میں موجود جو سونے کے تابوت ملے، مصر کی عظمت کو وہ بیان کرتے ہیں، اس کے فنون کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ انسانیت کے لیے یہ اہم پیغام چھوڑتا ہے کہ مصر کی قدیم تہذیب کو آپ پڑھیں، اس کی تاریخ انتہائی انٹرسٹنگ ہے، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اسی لیے میں نے آج اس پر ولاگ بنایا کہ انسانیت کے لیے ان کے کئی اہم پیغامات اور سبق ہمیں مصر کی تاریخ میں ملتے ہیں، اور آج کا نوجوان سارا دن وہ ٹک ٹاک پر، فیس بک پر، سوشل میڈیا پر اور اوٹ پٹانگ حرکتوں میں وقت ضائع کرتا ہے، اور اپنی تاریخ نہیں پڑھتا کہ مصریوں نے ریاضی، فلکیات، طب کے میدانوں میں کتنی خدمت کی ہے۔ انہوں نے کیلنڈر بنایا ہے، وقت کی پیمائش کی نئی جوہد انہوں نے دریافت کی ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ مصر نے دنیا کو کیلنڈر دیا جس پر آج پوری دنیا چلتی ہے، اور ہمارے نوجوان کو کچھ بھی پتہ نہیں۔ مصری تہذیب ہی ہے کہ اس نے مختلف دیوتاؤں کی پوجا کے وقت کے تمام نقوش وہ بتائیں، لوگ دیوتاؤں کو پوجتے تھے، انہوں نے اپنے نقشوں سے ایسا نظام ہمیں بتایا کہ انسان ما بدل موت بھی زندہ رہتا ہے، اور روحانیت تصور کا جو اہم دستاویز ان کے نقوش سے ملے ہیں اس نے آج کے علماء کو بھی حیران کیا ہے۔ آپ کوشش کریں کہ زندگی میں ایک دفعہ ضرور مصر جائیں۔ آج آپ مصر کی مشہور فن تعمیر کو دیکھیں، یہ ایک شاہکار ہے۔ اس کی تاریخی حیثیت کے بارے میں تھوڑا سا میں آج آپ کو بریف کرنا چاہتا ہوں کہ مصری فن تعمیر اور انجینئرنگ کی جو صلاحیتیں ہیں آج بھی ہمارے نئے معماروں کے لیے، انجینئروں کے لیے یہ ایک مثال ہے، اور اس سے آج بھی پوری دنیا میں لوگ سیکھتے ہیں۔ ان کے اہرامات ہو گئے، دیگر تاریخی عمارات ہو گئے، ان کی تہذیب کی عظمت کو بھی ظاہر کرتی ہے، اور مصر کی تاریخ کو بھی لوگوں پر عیاں کرتی ہے۔ اگر آپ نے اس کو دیکھا اور پڑھا تو آپ حیران ہوں گے کہ مصر کی فن تعمیر عظیم الشان اور منفرد ڈیزائنز پر بنی ہوئی ہے، پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اس میں کئی مشہور اور معروف جو عمارات ہیں اور تعمیراتی ڈھانچے ہیں وہ میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اس ولاگ سے پتہ چلے کہ ان کے جو فن اور انجینئرنگ کے اعلیٰ کمالات تھے ان کی کیا مثالیں ہیں، اور آپ کو پتہ چلے کہ قدیم مذہبی ثقافتی اہمیت کے تناظر میں آج بھی مصر پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اس ولاگ میں آج آپ کو مصر کے چند مشہور تعمیراتی عجائبات کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اس ولاگ کے بعد اپنے علم میں اضافہ بھی لگے اور آپ کو مصر سے محبت بھی پیدا ہو جائے۔ آپ آذربائیجان جاتے ہیں، آپ دبئی جاتے ہیں، آپ شارجہ جاتے ہیں، گھومنے پھرنے کے لیے آپ جاتے ہیں تو آپ اس اسلامی مملکتوں کا ضرور وزٹ کریں۔ اگر آپ مصر گئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اہرامات گیزا وہ کیا چیز ہے۔ آپ حیران ہوں گے جب آپ
اہرام خوفو کے بارے میں پڑھیں گے اور وہاں پر خود جا کر اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کریں گے۔ عظیم اہرام جیزہ بھی اس کو کہا جاتا ہے اور یہ دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک ہے۔ اسے تقریباً 2580 سے لے کر 2560 قبل مسیح میں فرعون خوفو کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا، جو آج بھی موجود ہے، اور آپ وہاں پر جائیں گے تو آج کی سائنس بھی اس کو دیکھ کر حیران ہے۔ اہرام خوفو کے بیٹے فرعون خفرا نے اس اہرام کو تعمیر کروایا تھا، جو آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے، اور مصر میں لاکھوں سیاح جا کر اس کو دیکھتے ہیں۔ اسی طرح اہرام میکارنس، یہ بھی انتہائی مشہور ہے۔ اگر آپ گوگل پر سرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میکارنس نے اس اہرام کو تعمیر کیا تھا۔ یہ تینوں اہرام جیزہ میں واقع ہے اور قدیم مصری فن تعمیر کی عظمت کا انتہائی زبردست ثبوت بھی ہے اور منہ بولتا ثبوت بھی ہے۔ ابو الہول کے بارے میں اگر آپ نے سنا ہے، گریٹ اسفنکس آف غزہ، ابو الہول یا اسفنکس، یہ بھی ایک عظیم پتھر کا مجسمہ ہے۔ اگر آپ کبھی مصر گئے تو میرے ولاگ کو سنبھال کر رکھ لیں، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس عظیم پتھر میں شیر کے جسم پر انسان کا سر رکھا ہوا ہے۔ یہ اہرامات جیزہ کے سامنے واقع ہے اور فرعون خفرا سے منسوب ہے کہ یہ بھی اس نے بنایا تھا۔ ابو الہول مصری فن تعمیر اور مجسمہ سازی کی اعلیٰ مثال ہے، اور یہ مصریوں کے مذہبی عقائد کی نمائندگی بھی کرتا ہے کہ 5، 6، 7 ہزار سال پہلے بھی وہ اپنے عقائد پر کاربند تھے کہ موت کے بعد زندگی بھی ہے، اور انہوں نے نقشے بنا کر مصر کی تاریخ ہمیں بتائی ہے۔ اگر آپ مصر جائیں تو آپ تاریخی مندر بھی وہاں پہ دیکھیں گے اور مذہبی علامات کی نشانیں بھی اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیں گے، جس میں ہندوؤں بہت زیادہ انڈیا سے جاتے ہیں مصر، وہ کرنک مندر جاتے ہیں، کرنک ٹیمپل کمپلیکس بھی اس کو کہتے ہیں، یہ انتہائی مشہور ہے۔ اور کرنک مندر دریائے نیل کے کنارے لیکسور شہر میں واقع ہے۔ جب بھی آپ مصر جائیں تو لیکسور شہر کا وزٹ آپ ضرور کریں، آپ دنگ رہ جائیں گے۔ مصر کا سب سے بڑا مذہبی مندر اس کو مانا جاتا ہے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ اس کی تعمیر تقریباً 2000 قبل مسیح سے شروع ہوئی اور کئی فرعونوں کے دور میں یہ جاری رہی۔ اس میں کئی معابد بھی ہے، ستون بھی ہے، دیواروں پر نقش و نگاری بھی ہے، اور جب آپ اس کی دیواروں کا وزٹ کریں گے تو آپ کو دیوتا آمون کا مندر اس میں بہت زیادہ مشہور ہے، اس کے نقش و نگار بھی آپ کو ملتے ہیں، آپ ضرور اس کا وزٹ کریں۔ اسی طرح مصر میں ایک اور مندر ہے جس کو لکسر مندر کہا جاتا ہے۔ لکسر مندر بھی دریائے نیل کے کنارے لکسور میں واقع ہے، اور اسے بھی فرعون 3 جس کا نام تھا امن ہوتپ، اس نے تعمیر کروایا تھا، اور یہ مندر امن ہوتپ کے نام سے آج بھی جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ ریمیسس دوم کے دور میں اس کی تعمیر ہوئی تھی۔ یہ مندر امون دیوتا کو وقف کیا گیا تھا، اور یہاں ہر سال مذہبی تقریبات بھی منعقد کی جاتی ہے۔ پوری دنیا سے ہندو وہاں پہ جاتے ہیں اور وہ اپنے جو عقائد ہے اس کے مطابق وہ مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں۔ ہتش پسوت کا منظر جو ہے وہ البحری میں واقع ہے، اور اسے فرعون کی ملکہ ہتشپوت نے تعمیر کروایا تھا، اسی لیے اس کا نام ہتش پسوت رکھا گیا۔ یہ مندر اپنی تعمیرات اور خوبصورتی کے لحاظ سے، بڑے بڑے ستونوں کی وجہ سے، صحن میں خوبصورت لان کی وجہ سے انتہائی خوبصورت ہے، اور اسی کے نام سے آج بھی فرعون کی بیوی کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ اس مندر میں اگر آپ جائیں گے تو آپ دیواروں پر ہتش
پسود کی جو زندگی ہے، اس کے حکومتی جو واقعات ہیں، انہوں نے جو کارنامے سر انجام دیے تھے، وہ سب اس وقت کے کاریگروں نے کندہ کیے ہیں، آپ خود اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ابو سمبل کا بہت عظیم مندر ہے، یہ بھی انتہائی خوبصورت ہے۔ یہ دو مندر ہے جسے فرعون اور رامسیس دوم نے 13ویں صدی قبل مسیح میں تعمیر کروایا تھا، اور یہاں پہ بڑے بڑے دیوقامت مجسمے لگے ہوئے ہیں، جس میں فرعون اور اس کی ملکہ کی تصاویر وہ کندہ ہیں اور اس کی تصویریں بنائی گئی تھی، اور یہ اس وقت کی فن تعمیر کا ایک بہت خوبصورت شاہکار ہے۔ یہاں پہ مصر کی تاریخ آپ کو بتانے کا مقصد مصر کے لوگوں کی قدیم روایات ہے اور ان کی تاریخ ہے کہ اسلام کتنی مشکلوں سے پھیلا ہے اور کس طرح یہ لوگ اسلام لائے ہیں۔ مصر کا جو پہلا اہرام ہے، اسے فرعون زوسر کے وزیر اور معمار امہوتپ نے 27ویں صدی قبل مسیح میں تعمیر کیا تھا۔ اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ سینکڑوں سیڑھیوں پر چڑھتے ہیں اور سیڑھیوں کی شکل میں اس کو بنایا گیا ہے۔ احرام کی ارتقائی شکل بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور اگر آپ وہاں پہ جائیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے اس وقت کتنے بڑے بڑے مندر بنائے تھے، اور ایک مندر کا نام مدینہ بابو کا مندر بھی ہے۔ یہ بھی بہت عجیب بات ہے کہ مدینہ کا بابو بندر اس کو کیوں کہتے ہیں۔ اس کو رامسیس نے تعمیر کروایا تھا اور اسے فرعون 3 کی کامیابیوں اور فتوحات کی یاد میں اس کو وقف کیا تھا۔ اس مندر میں جنگی مناظر، تاریخی واقعات کو بڑی تفصیل سے دکھایا گیا ہے۔ تو آپ مصر کو سامنے رکھ کر ذرا سوچیں کہ مسلمانوں کے پاس کتنی بڑی تاریخ آج بھی موجود ہے اور ہم اس سے بالکل غافل ہیں۔ لہٰذا میں کہنا چاہتا ہوں کہ قدیم مصر کا جو فن تعمیر ہے، یہ ایک لازوال ثقافتی خزانہ ہے۔ آپ ضرور وہاں کا وزٹ کریں اور یہ دیکھیں، اس دور کے لوگوں کی مہارت کو دیکھیں، ان کے عقائد کو دیکھیں، اور ان کی ذہانت کی یہ ایک اعلیٰ مثال ہے۔ ان کی ذہانت کی یہ عکاسی کرتا ہے کیسے ان لوگوں نے محنتیں کی ہے اور اتنی عظیم تعمیرات انہوں نے تعمیر کی ہے۔ نہ صرف اس نے مصر کی تاریخ کو بلند مقام بخشا، بلکہ دنیا میں فن تعمیر، آثار قدیمہ کے میدان میں بھی اس کی ایک نمایاں حیثیت ہے۔ جدید مصر کی اگر آپ آبادی اب دیکھیں گے تو میں آپ کو ان کا جغرافیہ، اس کی رہائش اور اس کی جو تاریخ ہے، جو آبادی ہے، وہ بھی بتانا چاہتا ہوں تاکہ اس ولاگ میں آپ کو مصر کے متعلق تمام معلومات مل سکے۔ جدید مصر کا تعلق بھی قدیم تاریخ سے جڑا ہوا ہے، لیکن موجودہ مصر کی زندگی اور سماج میں نمایاں تبدیلیاں اب آ چکی ہے۔ اب وہ پرانا مصر نہیں رہا۔ اب مصر کی جو آبادی ہے وہ تقریباً 110 ملین نفوس پر مشتمل ہے۔ اب وہاں پہ 110 ملین کے قریب لوگ رہتے ہیں۔ زیادہ تر آبادی دریائے نیل کے قریب ہی رہتی ہے، کیونکہ یہ اس علاقے سے اور اس دریا سے زرعی اور آبپاشی کیا کرتے ہیں اور اپنی زمینوں کو سیراب کرتے ہیں۔ اب مصر میں شہری اور دیہی دونوں طرز کی زندگی آپ کو ملتی ہے۔ اب قاہرہ ہے جو مصر کا دارالحکومت ہے، یہ ایک بہت بڑا گنجان آباد شہر ہے اور جدید طرز پہ بنا ہوا ہے۔ اب اس میں قدیم طرز کی خصوصیات بھی پائی جاتی ہے، وہ نقش و نگار بھی آپ کو ملتے ہیں اور جدیدیت بھی اس میں آپ کو ملتی ہے، تو یہ ایک مرکب سا بن گیا ہے۔ اور مصر کی 90% جو آبادی ہے وہ اب سب الحمدللہ مسلمان ہیں، سب نے کلمہ پڑھا ہے۔ اسلام ہی مصر کا وہ سرکاری مذہب ہے، اور مصر میں جو اسلامی ثقافت ہے، اسلامی روایات ہے، ان کا بہت بڑا اثر ہے سب لوگوں پر۔ تمام لوگ حج پر بھی جاتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اور عظیم مساجد بھی یہاں پہ موجود ہے، بہت سارے مدارس بھی یہاں پہ موجود ہے۔ مصر میں دین کا بہت زیادہ کام ہوتا ہے، سب لوگ مسلمان ہیں۔ آپ ضرور مصر کا وزٹ کریں، اور اس کا جو رقبہ ہے وہ 1.1 ملین مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے،
اور یہ شمال میں بحیر روم، مشرق میں بحیر احمر، مغرب میں لیبیا سے جڑا ہوا ہے۔ ان کے درمیان یہ چھوٹا سا ملک ہے اور اس میں صحرا بھی ہے، دریا بھی ہے۔ دریائے نیل ان کا بہت زیادہ مشہور ہے اور دریائے نیل مصر کی اقتصادی اور زرعی زندگی کی بنیاد بھی سمجھی جاتی ہے اور اس کی بہت پرانی تاریخ ہے۔ جب آپ تاریخ پڑھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ قدیم مصر کی تہذیب نے انسانی تاریخ میں ایک انمول مقام حاصل کیا ہے۔ اس تہذیب کے علم، فنون اور روحانیت کے اثرات آج بھی محسوس کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا میرے اور ولاگس کی طرح آج بھی آپ نے میرا ولاگ پسند کیا ہوگا۔ آپ مصر کی آثار قدیمہ کی تحقیق اور ان کی دریافتوں سے سبق سیکھیں۔ عظیم تہذیب کی مثالیں آپ کو ملیں گی اور آپ ان تفصیلات سے ضرور خود کو روشناس کروائیں۔ انسانیت پر مصر کے سائنسی اور مذہبی علوم کا گہرا اثر موجود ہے۔ قدیم مصر کا مطالعہ ہمیں اپنی جڑوں سے جوڑنے اور ماضی کی عظیم کامیابیوں کی قدر کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بنائے۔ ہمیں اللہ رب العزت اپنے احکامات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ میں اپنے اس ولاگ کو ان الفاظ پر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ہائیروگلفس یا مصری تصویری رسم الخط کسی ایک انسان کی ایجاد نہیں، بلکہ یہ رسم الخط قدیم مصر کی پوری تہذیب اور ارتقائی ترقی کا نتیجہ تھا۔ یقیناً آپ کو آج پتہ چلا ہوگا کہ ہائیروگلفس کی ابتدا کیا تھی اور اس کی انتہا کیا ہوئی۔ آج بھی دنیا ان کے بنائے ہوئے چیزوں سے متاثر ہے۔ لہٰذا قدیم مصر میں رسم الخط کے ارتقاء کا کوئی ایک موجد نہیں۔ مختلف ماہرین کا خیال ہے کہ یہ رسم الخط مصر کی قدیم ترین تہذیب کے عالموں اور کاہنوں پجاریوں نے مل کر ایجاد کیا تھا اور اسے پھر وقتاً فوقتاً وہ آگے بڑھاتے گئے اور آج بھی پوری دنیا ان کی اس ایجاد سے حیران ہے۔ ان کا مقصد مختلف پیغامات دینا تھا، اپنی مذہبی متون کو آگے بڑھانا تھا اور حکومتی دستاویزات کو محفوظ کرنا تھا جو آج بھی ہم تک پہنچے ہیں۔ انہوں نے کمال کیا تھا۔ ہائیروگلفس کی اتنی اہمیت ہے کہ دنیا آج بھی حیران ہے۔ مصریوں کے لیے انتہائی اہم ہے کیونکہ یہ ان کے مذہبی اور حکومتی معاملات میں تحریر کا بنیادی ذریعہ ہے۔ انہوں نے ہائیروگلفس کو پتھروں، کاغذ کی ابتدائی شکل، پیپرس اور معبدوں کی دیواروں پر کھندا کیا اور جو کاغذ کی پہلی شکل پیپرس تھی اس کو بھی ایجاد کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ اس تحریر میں 700 سے زیادہ علامات موجود ہیں جو مختلف اشیاء، خیالات اور آوازوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ اس ولاگ میں آپ کو پتہ چلے گا کہ روزیٹا اسٹون آخر کیا چیز تھی اور اس نے پوری دنیا کے سائنسدانوں کو کیسے انتہائی حیران اور ششدر کیا۔ یقیناً میرا آج کا ولاگ، یہ جو تمام تفصیلات میں نے آپ کو دی ہے، آپ کو مصر کی تہذیب کے بارے میں انتہائی خوبصورت رہنمائی فراہم کرے گی۔ مجھے دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ۔ میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور لوگوں کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔